ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ آخر جب اس پروانہ ختم نبوت کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا جانے لگا تو کہنے لگے، کرنل رفیع الدین، آج تو میرا دشمن بہت خوش ہوگا، لیکن میرا یہی ایک عمل میرے تمام گناہوں کی تلافی ہوگا۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے یہ الفاظ کب، کیوں اور کیسے کہے؟ کیا واقعی قادیانی ان کی وفات کا سبب تھے؟ 7 ستمبر 1974 کے کارنامے پر ان کو کس نے تیار کیا تھا؟ 7 ستمبر 1974 کا پس منظر کیا ہے؟ مفتی محمود صاحب نے ارکان اسمبلی کو کیسے اعتماد میں لیا؟ عدالت میں قادیانی اور مسلمانوں کے بیچ کیا ہوا تھا؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ قادیانی وکیل کے سامنے کیوں پریشان ہوئے تھے؟ عدالت کے اندر قادیانیوں پر کیا جرح ہوئی؟ ختم نبوت 7 ستمبر کی مکمل کہانی کیا تھی؟ ناظرین، تحریک ختم نبوت اس دن سے اپنے بھرپور جوبن تک پہنچ گئی تھی کہ جب 13 جون 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے، کلمہ کے ساتھ پیدا ہوا تھا، کلمہ کے ساتھ مروں گا، ختم نبوت پر میرا ایمان کامل ہے، یہ شرف مجھ گناہگار کو حاصل ہے کہ ہم نے اپنے دستور میں صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کے لیے ختم نبوت پر کامل ایمان کو لازمی شرط قرار دیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے ملک کو عوامی دستور دیا اور انشاءاللہ عوام کے تعاون سے قادیانی مسئلہ مستقل طور پر حل کروں گا۔ یہ اعزاز مجھے ہی حاصل ہوگا اور یوم حساب اللہ کے سامنے اس کام کے باعث سرخرو ہوں گا۔ ناظرین، مشہور پاکستانی رائٹر ڈاکٹر جاوید ملک فرماتے ہیں کہ انہی دنوں آغا شورش کشمیری اور ذوالفقار علی بھٹو کی طویل ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک دفعہ دوران گفتگو شورش نے ذوالفقار کے پاؤں پکڑ لیے۔ ذوالفقار علی بھٹو پریشان ہو گئے، کہا آپ بہت عظیم ہیں، مگر شورش ہاتھ ملا کر پیچھے ہٹ گیا۔ کہا بھٹو صاحب، ہمارے پاس کون سی عظمت ہے؟ ہم 100 سال سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت بحال نہیں کر سکے، ہم اس وقت تک عزت و عظمت کا تاج سر پر نہیں رکھ سکتے کہ جب تک آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہ کر لیں۔ پھر شورش نے ان کے سامنے جھولی پھیلا کر کہا، بھٹو صاحب، میں آپ سے اپنے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحفظ کی بھیک مانگتا ہوں۔ آپ میری زندگی کی تمام خدمات نیکیاں لے لیں، میں اللہ کے حضور خالی ہاتھ چلا جاؤں گا، مگر خدا کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر دیجئے۔ یہ میری جھولی نہیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی ہے، جس کی ناموس پر قادیانی حملہ آور ہے۔ ذوالفقار صاحب یہ الفاظ سن کر بےتاب ہو گئے، ان کے جسم میں جوش سا آ گیا۔ انہوں نے کہا، میں بھی آخر مسلمان تھا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا، میں مسلمانوں کی حیثیت کے سوا اپنی ہر حیثیت کو بھول گیا تھا۔ انہوں نے شورش سے وعدہ کیا کہ میں قادیانی مسئلہ ضرور حل کروں گا۔ چنانچہ اس قسم کی کئی ملاقاتوں کے بعد اللہ اللہ کر کے جب اگست 1974 کا مہینہ شروع ہوا اور قومی اسمبلی میں فیصلہ ہوا کہ قادیانیت کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے موقف اور دلائل دینے قومی اسمبلی میں آئیں، اس وقت مرزا ناصر قادیانی سفید شلوار کرتے میں ملبوس ترے دار پگڑی باندھ کر آیا۔ شریعت کے مطابق سفید داڑھی، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک زبان پر لاتا تو پورے ادب کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ رہا تھا۔ مفتی محمود صاحب اس حالت کے متعلق ماہ نامہ الحق اکوڑا خٹک کے شمارہ جنوری 1975 کے صفحہ نمبر 41 پر فرماتے ہیں کہ مرزا کی اس حالت میں ارکان اسمبلی کے ذہنوں کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، یہ مسئلہ بہت بڑا اور مشکل تھا۔ اللہ کی شان کے پورے ایوان کی طرف سے مفتی محمود صاحب کو ایوان کی ترجمانی کا شرف ملا۔ اب مفتی صاحب کے سامنے پوری امت کے عقیدے کا مسئلہ آن پڑا۔ چنانچہ راتیں جاگ جاگ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے مطالعہ کیا، حوالے نوٹ کیے، سوالات ترتیب دیے۔ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ مرزا طاہر قادیانی کے طویل بیان کے بعد جب اس کی جرح کا آغاز ہوا تو اسی الحق رسالے میں مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا کام پہلے دن ہی بن گیا تھا۔ ناظرین اکرامی، جرح کا مطلب یہ تھا کہ سوال مفتی صاحب اور جواب مرزا طاہر دے گا۔ مفتی محمود صاحب نے سوال کیا، مرزا غلام احمد کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مرزا طاہر اکڑ کر کہتا ہے، وہ امتی نبی تھے۔ امتی نبی کا معنی یہ ہے امت محمدیہ کا فرد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کی وجہ سے نبوت کا مقام حاصل کر لے۔ مفتی صاحب نے سوال کیا،
کیا اس پر وحی آتی تھی؟ مرزا صاحب نے جواب دیا جی آتی تھی۔ سوال کیا اس میں خطا کا احتمال تھا؟ مرزا صاحب نے جواب دیا جی بالکل نہیں۔ مفتی صاحب حقیقت سامنے کرتے ہوئے، مرزا قادیانی نے لکھا ہے جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لاتا خواہ اس کو میرا نام نہ پہنچا ہو وہ کافر ہے، پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس عبارت سے تو 70 کروڑ مسلمان سب کافر ہیں۔ مرزا طاہر گھبرا کر کہنے لگا اس سے مراد چھوٹے کافر ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں کہا کفر دون کفر، یعنی کفر کے علاوہ چھوٹا کفر بھی ہے۔ مفتی صاحب نے برجستہ پوچھا مرزا نے تو کہا کہ پکا کافر ہے۔ مرزا تعویل کر کے کہنے لگا اس سے مراد کفر کے پکے ہیں۔ مفتی صاحب نے پھر زور دیتے ہوئے کہا مگر مرزا نے لکھا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، حالانکہ چھوٹا کفر ملت سے خارج ہونے کا سبب نہیں بنتا ہے۔ مرزا طاہر گوٹیاں بدلتے ہوئے کہنے لگا دراصل دائرہ اسلام کی کئی کیٹاگریاں ہیں، اگر بعض سے نکلا ہے تو بعض سے نہیں نکلا ہے۔ مفتی صاحب اب جو گویا ہوئے تو ارکان اسمبلی کے بھی کان کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے مگر مرزا نے تو لکھا ہے کہ مجھے نہ ماننے والے جہنمی بھی ہیں۔ یہ سن کر سب ممبروں کو جھٹکا لگا کہ اچھا ہم سب بھی جہنمی ہیں۔ اس موقع پر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا کہ کیا مرزا سے پہلے بھی کوئی نبی آیا ہے؟ کیا صدیق اکبر، عمر فاروق بھی امتی نبی تھے؟ مرزا طاہر نے جواب دیا نہیں تھے۔ مفتی محمود صاحب اس کا جواب سن کر کہنے لگے پھر تو مرزا قادیانی کے بعد ہمارا اور تمہارا عقیدہ ایک ہو گیا کہ ہم خاتم النبیین کو آخری نبی مانتے ہیں اور تم مرزا قادیانی کو۔ مرزا طاہر ڈٹائی سے کہنے لگا ابو بکر و عمر فنافر رسول تھے، ان کا اپنا کمال تھا، جبکہ مرزا عین محمد ہو گئے تھے، توبہ نعوذ باللہ۔ اب مفتی صاحب نے آخری پتا پھینکتے ہوئے کہا مرزا نے ایک کتاب میں لکھا کہ اسے ہر سچا مسلمان قبول کرتا ہے، مگر ذریت البغایا یعنی بدکار عورتوں کی اولاد، وہ لوگ کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے، وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔ مرزا طاہر پھر تعویل کر کے کہنے لگا بغایا لفظ سے مراد سرکشی اختیار کرنا ہے۔ مفتی محمود صاحب نے اسے مزید چونکاتے ہوئے کہا مگر اللہ نے قرآن میں سورہ مریم میں فرمایا ہے وما کانت امک بغیہ، یعنی تیری ماں بدکارہ نہ تھی۔ مرزا طاہر اکتا کر کہنے لگا بغیہ استعمال ہوا ہے، بغایا تو نہیں۔ مفتی صاحب اس بے تکے جواب پر کہنے لگے صرف مفرد اور جمع کا فرق ہے، اس کے علاوہ حدیث کی معتبر کتاب جامع ترمذی شریف میں بھی اس مفہوم میں لفظ بغایا مذکور ہے۔ مفتی صاحب نے پھر ایک حدیث پیش کی جس سے مرزا ناصر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد جوش سے کہنے لگے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس لفظ بغیہ کا استعمال بدکارہ معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر تو مرزا طاہر کو جیسے سانپ سوکھ گیا ہو، چنانچہ وہ لاجواب ہوا، خاموش ہوا، مگر سب مسلمان بول پڑے کہ قادیانی کافر ہیں۔ ناظرین، 13 دن کے سوال و جواب کے بعد 22 اگست 1974 کو اپوزیشن کی طرف سے 6 افراد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کے بعد وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ کو آئینی طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہا گیا، مگر اس موقع پر ایک اور مناظرہ منتظر تھا۔ 11 دن ربوہ کے گروپ پر، 2 دن لاہوری گروپ پر۔ آخر کار یہ فتنہ مکمل طور پر بے نقاب ہوا اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان بھر میں حقیقی عید کا سماں بن گیا۔ لیکن یہ ان باتوں کی طرح اتنا آسان نہ تھا۔ ایک مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو شورش کاشمیری کو کہنے لگے کہ جب ختم نبوت کی تحریک زوروں پر تھی تو سری لنکن لیڈر مسز بندرا نائکے پاکستان آئی اور جمی کارٹر کا پیغام دیا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو یا پاکستان نے قادیانی کو چھیڑا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، وہ سب کچھ پاکستان کے خلاف کر دے گا جو نہیں ہونا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عالمی طاقتوں کی اس دھمکی کے باوجود قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں دیر نہ کی، حالانکہ وہ جانتے تھے جس کا برملا اظہار انہوں نے اپنی پھانسی سے پہلے لکھی جانے والی آخری کتاب میں بھی کیا۔ اس کتاب کا نام ہے اگر مجھے پھانسی دی گئی۔ فرماتے ہیں مسٹر زیڈ اے فاروقی کے بیانات وائٹ پیپر میں جگہ جگہ شامل ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ مسٹر زیڈ اے فاروقی مسٹر این اے فاروقی کے بھتیجے بھی ہیں، جن کی بیوی میرے مقدمے میں وعدہ معاف گواہ مسعود محمود کی بیوی کی بہن ہے، اور مسٹر این اے فاروقی قادیانی ہے۔ انہوں نے مجھ سے اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ میں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار کیوں دیا تھا۔ کرنل رفیع الدین جو کہ اس دور میں جیل میں اسپیشل سیکیورٹی سپریڈنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے،
وہ اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں فرماتے ہیں کہ بھٹو مجھ سے کہنے لگے، کرنل رفیع الدین، کیا قادیانی آج کل کہہ رہے ہیں کہ میری مصیبتیں ان کے خلیفہ کی بد دعا کا نتیجہ ہیں؟ کیونکہ میں اس کال کوٹھڑی میں پڑا ہوا ہوں۔ ہاں، میں تو بڑا گناہگار ہوں، اور کیا معلوم کہ میرا یہ عمل ہی میرے گناہوں کی تلافی کر جائے اور اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہ اس نیک عمل کی بدولت معاف کر دے۔ ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود کیا قادیانی واقعی بھٹو کے قاتل تھے؟ اس سوال کا جواب ہمیشہ مشکوک ہی رہا، کیونکہ بھٹو کی وفات سے لے کر آج تک تاریخ میں 2 دھڑے بنے رہے۔ بعض نے کہا کہ اس بارے میں واضح ثبوت نہیں ہے، اور پاکستان میں مرغی بھی مر جائے تو مرزائیوں کو الزام ہی دیا جاتا ہے، مگر بعض مورخین آج تک بھی اس بات پر بضد ہیں کہ مرزائی ہی قاتل ہیں، جس میں وہ کچھ ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ ان سب باتوں سے ہٹ کر آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر مرزائیوں کو موقع ملتا تو کیا وہ قتل سے جی چراتے، اور اس دور میں کہ جب ان کی پاور بھی بہت زیادہ تھی، ان کے اثر و رسوخ بھی بڑے ہوئے تھے، ان کی پوسٹیں اعلیٰ سطح پر تھیں، امریکہ کی مکمل سپورٹ ان کو حاصل تھی۔ مگر افسوس کہ 14 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی یاد میں کئی کالم لکھے جاتے ہیں، ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات بھی جاری ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی شہید ختم نبوت ذوالفقار علی بھٹو کے تا قیامت قائم و دائم رہنے والے اس عظیم کام کا ذکر تک کرنا گوارا نہیں کرتے کہ جب ان کی بدولت ہی پاکستان میں ختم نبوت کی صدائیں سنی گئی تھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت خاص نازل فرمائے اور ان کے درجات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔